قرآن کہتا ہے کہ دولت نعمت نہیں آزمائش ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا جس کے خزانے کی چابیاں کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ کہانی کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کی۔ جب وہ شہر کی گلیوں میں نکلتا تو اس کے لباس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ لوگ حسرت سے کہتے تھے کہ دیکھو اس کی شان، اس کا لباس کس طرح چمک رہا ہے، جیسے دولت اس کو سجدہ کر رہی ہو۔ لوگوں نے ان کو دولت کا بادشاہ کہا، لیکن قارون نے خود کو عقل کا خالق سمجھ بیٹھا، اور یہی غرور اس کے انجام کی شروعات تھی۔ ایک دن بزرگ اس کے دروازے پہ آیا اور کہا کہ قارون، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے رب کا ہے۔ اپنے رب کا شکریہ ادا کرو تاکہ باقی محفوظ رہے۔ قارون مسکرا کر بولا، یہ سب میں نے اپنی عقل، اپنی محنت سے کمایا ہے، کوئی میرا حصے دار نہیں۔ بس یہی جملہ زمین کے صبر کا آخری لمحہ بن گیا۔ جب کوئی انسان خود کو خالص سمجھنے لگے تو آزمائش قریب آنے لگتی ہے۔ اللہ نے قارون کو آزمایا۔ اس کا دل سونے کا تھا، چمکتا تو ضرور تھا لیکن محسوس کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کے لیے فرشتے بھی خاموش تھے۔ زمین کو حکم ملا اور قارون کو ان کے خزانے سمیت نگل لیا گیا۔ نہ کوئی چیخ تھی، نہ کوئی مال بچا، بس گرد اور انجام۔ قارون تو چلا گیا مگر غرور آج بھی زندہ ہے، کبھی لباس میں، کبھی دولت میں، تو کبھی ہمارے الفاظ میں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے بنایا، میں نے کمایا، مگر بھول جاتے ہیں دینے والا کون ہے۔ اللہ نے دیا تو وہ نعمت بن گئی، ہمیں اسے اپنا کہا تو وہ آزمائش بن گئی۔ غرور جب حد سے بڑھ جائے تو زمین بول اٹھتی ہے۔ کچھ دولت میں چھپ جاتے ہیں تو کچھ دولت کے نیچے۔ سبسکرائب